ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واتبع سبيل من أناب إلي. صدق الله مولانا العظيم. صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و صلاۃ کے بعد قابل احترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالہ سے چند باتیں کی. یہ مسلم ہے کہ حضرت غوث پاک اللہ کریم کے ولی اللہ تھے، اور صرف ولی اللہ ہی نہیں بلکہ آپ کو قرب الہی میں یہ مقام حاصل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولیاء اللہ کی اپنے سے مابعد اولیاء اللہ کی سرداری عطا فرمائی. کہ ہم اہل سنت والجماعت کرامت پسند ہیں. کرامتیں بیان کرنا، کرامتیں سننا، ان کی طرف ہماری توجہ ہے. لیکن یہ بات ہم بھول جاتے ہیں کہ استقامت کے نتیجے میں کرامت ملتی ہے. یعنی پہلے استقامت ہے، پھر کرامت ہے. پہلے محنت ہے، پھر عظمت ہے. اسی طرح پہلے مجاہدہ ہے، اللہ کے راستے میں شدید کوشش کرنا، نفس کے خلاف، شیطان کے خلاف اور اپنی خواہشات کے خلاف. تو پہلے مجاہدہ ہے، بعد میں مقام مشاہدہ ہے کہ بندے کو اللہ کا قرب خاص ملتا ہے. جس مشاہدہ کے بارے میں حضور غوث پاک نے ذکر کیا، نظر تو الی بلاد اللہ جمع کخردلۃ علی حکم اتصالی، کہ یہاں دنیا میں بھی میرے مشاہدہ کا یہ عالم ہے کہ جب میں نظر اٹھاتا ہوں تو اللہ کے سارے شہر مجھے یوں سمٹے نظر آتے ہیں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ نظر آتا ہے. یہ مقام یقیناً اہل اللہ کو ملتا ہے، لیکن کب ملتا ہے؟ تو آج آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور سیدنا غوث الاعظم نے رہنمائی فرمائی کہ اگر کوئی چاہتا ہے انسان کہ میں اللہ کا ولی بنوں، اللہ کا قرب پاؤں، تو اسے کون سی صفات اختیار کرنی چاہیے. تو آپ کے ملفوظات کی کتاب میں آتا ہے کہ آپ نے ولی اللہ کی 12 علامتیں بیان فرمائیں. فرمایا ولی اللہ کے اندر 12 اوصاف ہوتے ہیں. وہ عیب پوش ہوتا ہے، یعنی لوگوں کے عیبوں کی پردہ داری کرتا ہے.
وہ عیب کھولا نہیں کرتا، چشم پوشی کرتا ہے، اور لوگوں کے عیب اس کی نظر میں ہوں تو انہیں چھپاتا ہے۔ ولی اللہ رحم دل ہوتا ہے، فطری طور پر طبعاً وہ رحم دل ہوتا ہے، اس کے دل میں شفقت، رحمت، کسی کو کسی اگر نرم حالت میں دیکھتا ہے تو اس کا دل پسیج جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے جو 12 علامات بیان کی ان میں سے صرف 4-5 پر تھوڑی تھوڑی میں آج گفتگو کرتا ہوں، انشاءاللہ مزید آئندہ جمعہ۔ بعض وہ صفات ہیں جن کا تعلق ولی اللہ کی ذات سے ہوتا ہے کہ بندہ اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کر لے تو اسے اللہ کی ولایت، اللہ کا قرب ملتا ہے۔ اس سلسلہ میں نے عرض کیا کہ وہ رحیم القلب ہوتا ہے، اس کے دل میں رحم کا مادہ ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے دوستو، دل میں نرمی ہونا اور رحمت کا پہلو ہونا۔ اور واضح بات ہے، حدیث پاک ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں کے لیے نرم دل ہو جاؤ، رحم دل ہو جاؤ، آسمان والا تم پر مہربان ہو جائے گا۔ مشہور حدیث ہمیں ملتی ہے کہ ایک فاحشہ عورت جو پیسے لے کر اپنی عزت بیچتی تھی، محض اس لیے وہ فاحشہ سے اللہ کی ولیہ بن گئی کہ اس نے ایک پیاسے کتے پر رحم کرتے ہوئے پیاسے کتے کی پیاس بجھائی تھی۔ تو رحم دلی یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، دل میں شفقت اور رحمت کا مادہ پیدا ہونا۔ اللہ بھی رحمان ہے، اس کے رسول کریم بھی رحیم ہیں، اور حضور کے صحابہ کے بارے میں آیا رحماء بینہم، حضور کے صحابہ آپس میں بڑے رحم دل تھے، بڑے مہربان تھے، لہذا رحم دلی ایسا وصف ہے جو اللہ کو انتہائی پسندیدہ ہے۔ بندے کے دل میں رحمت کا، بندہ کوئی بات سنے اس پر رقت طاری ہو جائے۔ سنن دارمی کی حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نے بیان کیا کہ یا رسول اللہ، میری پھول جیسی پیاری بیٹی تھی، لیکن مجھے جاہلیت کا وہم خیال آیا کہ کل میں کسی کو رشتے میں دوں گا تو کوئی میرا داماد بنے گا۔ میں نے اس حماقت میں آ کر اپنی بچی کو کنویں میں گرا دیا۔ اور کہتا ہے وہاں حدیث پاک میں کہ اس کے آخری الفاظ وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، جو بچی آخری لفظ بول رہی تھی، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، جب میں نے بچی کو کنویں میں ڈالا، جو آخری الفاظ میرے کان میں سنائی دے رہے تھے، بچی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی یا ابتا، یا ابتا، ہائے ابا، ہائے ابا۔ جب وہ یہاں پہنچا تو رحیم رسول کی آنکھوں میں چھم چھم آنسو آئے۔ حضور آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ حضور کا رونا تھا کہ صحابہ کرام پر بھی رقت کی حالت طاری ہو گئی اور عجیب سما بند گیا۔ کسی نے اس کو اشارے سے کہا تو نے حضور کو اذیت دی، تو سرکار نے فرمایا کیا تمہیں یا ابا ہو، ہائے ابا کے الفاظ سن کر بھی تیرے دل میں کوئی نرمی نہ آئی؟ تو عرض یہ کرنا ہے کہ رحم دلی اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اللہ کا قرب پانے کے لیے دلوں میں نرمی ہونی چاہیے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے فوت ہوئے، حضرت ابراہیم، حضور بیٹھے رو رہے تھے تو ایک آدمی آیا اور کہنے لگا اتب کی یا رسول اللہ، حضور آپ بھی روتے ہیں؟ وہ رونے کو ایک عیب سمجھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جس کے دل میں دوسروں کے لیے رحمت کا مادہ نہیں ہوتا، رحمت کا جذبہ نہیں ہوتا، اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ تو گویا بتایا کہ بچے یا کسی عزیز کے مرنے پر آنکھوں میں آنسو آ جانا یہ اس دلی رحمت کا اظہار ہے جو اللہ نے بندے کے دل میں رکھی ہے۔ تو برادران گرامی قدر، رحم دلی اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسندیدہ ہے، اور جس بندے کا دل مہربان ہوتا ہے، جس بندے کے دل میں رحمت کا مادہ ہوتا ہے، اللہ اس پر مہربان ہوتا ہے۔ یقیناً
ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت جبریل امین اور حضرت اسرائیل ملک الموت حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے. بات موت کی چلی تو آپ نے فرمایا اسرائیل کو کہو کہ میری امت سے نرمی کرے. ہے نا کرم میرے آقا کا کہ اسرائیل کے سامنے بھی بات یہی کہ میری امت کے ساتھ نرمی. تو حضرت اسرائیل ملک الموت نے جو جواب دیا وہ آپ کے لیے میرے لیے بڑا قابل غور ہے. حضرت اسرائیل حضرت جبریل سے کہنے لگے کہ جبریل سرکار سے عرض کریں کہ اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے ہی مجھے ایک حکم دے رکھا ہے. اور وہ کیا؟ سنیے. حضرت ملک الموت کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نے اس سے پہلے مجھے حکم دے دیا ہے کہ آپ کی امت کا جو بندہ بھی رحم دل ہوگا میں مرتے وقت اس پر رحم کروں گا. جو آپ کا امتی نرم دل ہوگا اس کے دل میں مخلوق خدا کے لیے نرمی ہوگی. اللہ بھی مرتے وقت اس کے ساتھ مجھے نرمی کرنے کا حکم دیتا ہے. تو برادران گرامی قدر، رحم دلی وہ وصف ہے جب بندے کے دل میں آتا ہے تو بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی نگاہ کرم میں خاص میں آ جاتا ہے، خاص اس پر اللہ تعالیٰ کی نگاہ ہوتی ہے. حضور عید پڑھنے جا رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے، ایک بچہ الگ تھلگ بیٹھا مغموم تھا. رحمت للعالمین کیسے آگے گزر جاتے، حضور کے قدم رک گئے. آپ رک کر اس بچے کی طرف چل پڑے. صحابہ انتظار کرنے میں کھڑے ہو گئے. حضور وہاں پہنچتے ہیں، پوچھا بچے تم غم زدہ ہو؟ تو آپ لوگ عملی زندگی کے تجربات سے باخبر ہیں، دکھی آدمی کو چھیڑا جائے تو اس کا دکھ اور زیادہ ابھرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا بچے تم غم زدہ ہو، تو بچہ کہنے لگا یا رسول اللہ، آج جب باپ اپنے بچوں کی انگلیاں پکڑ کر عیدگاہ کی جانب جا رہے ہیں مجھے میرا ابا یاد آ رہا ہے. اے رسول گرامی، میرے باپ ایک غزوہ میں شہید ہو گئے، میں یتیم ہوں. آج میرے سر پر کون شفقت کا ہاتھ رکھے، کون مجھے عیدگاہ کی طرف اس محبت و مہر سے لے جائے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا بھر کے لیے رحمت کا نمونہ تھے. حضور کا دست شفقت بڑا یتیم کے سر پر آیا، فرمایا او مغموم بچے، کیا تیرے لیے آج کے بعد یہ کافی نہیں کہ تیرے باپ کے حقوق محمد مصطفیٰ ادا کرے گا اور تیرے لیے ماں کے حقوق ازواج مطہرات ادا کریں گی. یہ ہے وہ رحمت کا جوہر. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ کا قرب پانے کے لیے نرم دلی اور رحم دلی ایسا وصف ہے جب بندے کے اندر پیدا ہوتا ہے اسے اللہ کریم کا قرب ملتا ہے. دوسرا وصف آپ نے فرمایا کہ جو ولی اللہ ہوتا ہے وہ شریعت کے ضروری مسائل کا علم رکھتا ہوتا ہے. شریعت کے ضروری مسائل، طہارت کے مسائل ہیں، عبادات کے مسائل ہیں، وہ مسائل جن کا تعلق ہماری بندگی اللہ کی بندگی سے ہے اور ہماری زندگی سے ہے، انہیں جاننا. اتنے مسائل ولی اللہ جانتا ہو یعنی شریعت سے باخبر ہو. اب واضح بات ہے جہالت تو بندے کو اللہ سے دور کر دیتی ہے. حضرت شیخ سعدی نے کہا تھا پے علم چون شمع باید گداخت کہ بے علم نتواں خدا را شناخت. اے علم کو طلب کرنے والے مسلمان، علم حاصل کرنے کے لیے یوں پگھلو جیسے شمع پگھلتی ہے. پے علم چون شمع باید گداخت، علم کے لیے بندہ مومن کو شمع کی طرح پگھلنا چاہیے. آج ہم مطالعہ نہیں کرتے، آج ہم ضروری مسائل شریعت حاصل نہیں کرتے. بہت بڑا نیک آدمی ہوتا ہے، بعض اوقات پوچھا جاتا ہے آپ قرآن کریم پڑھے ہوئے ہیں، یا اگر کبھی
ہم نے حی علی الفلاح کے تحت اصلاحی تربیتی پروگرام شروع کر رکھا ہے. ہم نے 2 مرتبہ دوستوں کو کہا کہ آپ نماز سنائیں، لیکن ہمارے لیے یہ تجربہ بڑا مشکل گزرا کہ اگر ہم سنتے ہیں تو ویسے ہی اصلاحی پروگراموں میں کوئی نہیں آتا، اور اگر نماز سنتے ہیں تو کوئی درستگی کروانے کے لیے تیار نہیں، جو غلط پڑھا جا رہا ہے نہیں. علم جو ہے یہ اللہ کی معرفت کا ایک ذریعہ ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. اسی لیے یہ صفت علم میرے اللہ کو اتنی پسند ہے کہ قرآن کریم میں 119 مرتبہ اللہ نے اپنی ذات کو صفت علم کے ساتھ موصوف کیا. اپنے بارے میں فرمایا واللہ بکل شیء علیم، علم والا ہے. اپنی ذات کی طرف علم کی نسبت 119 مرتبہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں کی. اسی طرح علم والوں کے بارے میں علم والوں کی شان کو نکھارا، فرمایا حل یستوی الذین یعلمون والذین یعلمون والذین لا یعلمون. بتاؤ سوچ کر کیا علم اور علم والے اور بے علم لوگ برابر ہوتے ہیں؟ تو چلو ہر بندہ وسیع علوم حاصل کرنا، باریکی حاصل کرنا اور عالم دین بننا یہ امت پر فرض کفایہ ہے. اگر بالکل امت میں کوئی عالم نہ رہے کہ امت کا ورثہ مٹ رہا ہو، اس صورت میں علم لازم ہو جاتا ہے. لیکن اگر کچھ لوگ علم دین حاصل کر رہے ہیں، فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ تفصیلی علم دین پڑھ رہے ہیں تو آپ سب ان کے شکر گزار ہوں کہ وہ آپ سے اللہ کی ناراضگی کو دور کر رہے ہیں. علم دین کی اہمیت یہ ہے، اگر علم دین دنیا سے اٹھنا شروع ہو جائے تو سارے لوگ گناہگار ہوں گے کہ میرے نبی کے بعد میرے دین کا علم اٹھا، تم نے کیوں نہ حاصل کیا؟ تو تفصیلی علم حاصل کرنا یہ علم کفایہ ہے، یہ فرض کفایہ ہے. اور فرض کفایہ کا معنی اگر کچھ لوگ حاصل کر رہے ہیں سب سے بوجھ ہلکا ہو گیا. جیسے اگر ایک مسلمان کسی بستی میں مر جائے، اس کا نماز جنازہ نہ پڑھا جائے، ساری بستی والے گناہگار ہوں گے. وہ سارے ایک مسلمان کی توہین کے مرتکب ہو رہے، اور ایک اللہ کے بندے جو کلمہ پڑھتا تھا اس کا جنازہ نہ پڑھ کر ساری بستی گناہگار ہوگی. لیکن اگر چند بندے نماز جنازہ پڑھ لیں، ساری بستی سے عذاب ٹل گیا خدا کی ناراضگی کا. اسی طرح جس طرح چند لوگ اگر نماز جنازہ پڑھ لیں ساری بستی سے ناراضگی ہٹ جاتی ہے، اسی طرح جب تک دینی مدارس قائم ہیں اور ان میں علماء تفصیلی علم حاصل کر رہے ہیں، یہ لوگ کفارہ ہیں سارے معاشرے کا، کہ سارے معاشرے پر جو خدا کی ناراضگی کا وبال تھا وہ دور ہو گیا. تو ولی اللہ بننے کے لیے ضروری مسائل جاننا ضروری ہے. مثلا 1-2 سوال کر کے میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں. فرمائیں ہر مسلمان کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ تو کلمہ طیبہ کی ادائیگی کے انداز اس کو آنا چاہیے کہ نہیں؟ لیکن ہمارے ہاں تو حال یہ ہے کہ 60 سال ہو گیا لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں لوگ، اللہ پڑھ رہے ہیں. اور اگر کوئی موقع مہیا کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی درستگی کریں تو توجہ نہیں دی جاتی، اور اگر کسی کو بتایا جاتا ہے کوئی غلط پڑھ لے تو ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی قریشی صاحب ٹوک دیتے ہیں. ہم بعض اوقات ٹوکتے اس لیے ہیں کہ اگر آپ کو نہ ٹوکیں تو ہم مارے جاتے ہیں، ہم گناہگار ہوتے ہیں. اگر آپ عبارت کفریہ پڑھ رہے ہیں، اگر ایسا کوئی کلمہ آپ کے منہ سے نکل رہا ہے جو غلط ہے، جو شریعت مطہرہ میں جائز نہیں ہے، تو وہ بتانا ہم پر لازم ہو جاتا ہے. تو بہرحال حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک وصف ولایت پانے کے لیے یہ ہے کہ بندہ رحم دل ہو، اور دوسرا وصف یہ ہے کہ ضرورت کا، شریعت کی ضرورت کا اسے علم ہو، طہارت کے مسائل جانتا ہو، عبادت کے مسائل جانتا ہو، گویا اللہ کا قرب پانے کے لیے جو ضروریات زندگی ہیں. اسی طرح ایک آدمی کی اگر شادی ہو جاتی ہے تو اب شادی جب ہوتی ہے تو ہمارے بچے جب عمر کے اس چارم فل سٹیج پر پہنچتے ہیں تو عجیب خواہشیں، عجیب چاہتیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جب شادی ہو جائے گی تو کیا ان پر غسل واجب ہوگا نا قربت سے؟ کیا بچی اور بچے کو غسل کا طریقہ ہم نے پڑھایا، سکھایا، یا ہمارے گھر میں ماحول ہے کہ ہمارے بالغ بچے کو غسل کا طریقہ آتا ہے؟ آپ سارے علوم بچے کو دے رہے ہیں، بڑی اعلیٰ فیسیں دے کر سائنس اکیڈمیز میں پڑھا رہے ہیں، بڑے بڑے اعلیٰ اداروں میں پڑھا رہے ہیں. لیکن اگر آپ کے بچے کو بالغ ہونے کے بعد بدن ناپاک ہو جانا ایک فطرت کا تقاضا ہے، اگر اس سے طریقہ نہیں آتا ماں باپ سے پوچھا جائے گا بتاؤ. اسی لیے اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا
قو انفسکم و اہلیکم نارا، ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ صحابہ کیا یا رسول اللہ ہم تو آپ کی بارگاہ میں آئے، دین سیکھا، ہم گھر والوں کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ فرمایا یہی دین گھر والوں کو بھی سکھاؤ، بتاؤ، سمجھاؤ۔ ماحول نہیں ہوتا باپ اپنے بیٹے کو غسل کا طریقہ بتا سکے، ماحول بعض اوقات نہیں ہوتا کہ ماں بچی کو غسل کا طریقہ بتا سکے۔ اس کا اچھا انداز یہ ہے کہ اس سٹیج پر بچہ بچی پہنچے، آپ کے گھر میں وہ لٹریچر موجود ہو جس میں ضروریات دین کا مواد موجود ہو، آپ کا بچہ پڑھ لے، یا کسی ایسے عالم ربانی کی صحبت میں اسے بھیجے جہاں جا کر اسے ظاہری شریعت کے آداب بھی ملیں، باطنی طریقت کے آداب بھی ملیں۔ اس ماحول میں جب آپ کا بچہ پروان چڑھے گا تو وہ بچہ وہ ہوگا جو حدیث پاک میں آیا کہ جو جوان خدا کی بندگی کرتے کرتے جوان ہوا، کل قیامت کے دن اللہ اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ جوان بچے جو ایسی محافل و تقاریب میں آتے ہیں، جیسے تحریک حی علی الفلاح کے تربیتی پروگرام ہیں، آپ ان میں آتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو یہ زندگی کا وہ سٹیج ہے جس سٹیج میں تھوڑی سی آپ کی عبادت بھی اللہ کو پسندیدہ ہے، لیکن ایک علم سیکھنے والے آدمی کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند و بالا ہوتا ہے۔ تو حضرت غوث پاک فرماتے ہیں اللہ کا قرب پانے کے لیے آدمی کے اندر ضروریات کا علم ضروری ہے۔ آج ہمارے بہت سے بڑی یہ دکھ سے بات کہنا پڑتی ہے کہ وضو ہماری ضرورت ہے، غسل ہماری ضرورت ہے، تیمم ہماری ضرورت ہے، لیکن پریکٹیکلی جب تیمم کروایا گیا تو 90% لوگوں کو تیمم کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ ہاتھ مارا 2 مرتبہ زمین پر، منہ پر پھیرا، بازوؤں پر پھیرا، بس مکمل ہو گیا۔ یہ مثلاً اگر یہاں سے یہاں کرتا چلا آ رہا ہے مسح اور ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو پھر یہاں سے ہی شروع ہو جاتا ہے تو نہیں ہوگا مسح۔ جب ہاتھ اٹھ جائے گا، بدن سے جدا ہو جائے گا، آپ کا ہاتھ پاک کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ یہ اہم مسئلہ ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ تیمم کے مسائل 90% لوگوں کو کما کو نہیں پتا، اور سیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ لطف کی بات یہ ہے ہماری دین سے بے راہ روی کا یہ عالم ہے کہ پھر سیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے اسی لیے آپ کی والدہ ماجدہ بوڑھی تھیں، اس عمر میں آپ نے والدہ ماجدہ سے کہا اماں جان آپ کے حقوق مجھ پر ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ میں رسول اللہ کا دین پڑھوں، اجازت ہے؟ اس ماں کے صدقے جائیں جس نے کہا بیٹا تیری خدمت کی مجھے ضرورت تو ہے، لیکن میں اپنی خدمت پر رسول اللہ کے دین کی خدمت کو ترجیح دیتی ہوں۔ جاؤ علم دین پڑھو، علم دین حاصل کرو۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ علم پر باس مقصود نہیں ہے، لیکن آپ اپنے وقت کے پچھلے جمعے 1-2 باتیں میں نے آپ کے سامنے کی، بہت بڑے آپ ماہر عالم تھے، اور آپ کا شمار بہت بڑے علماء ظاہریہ میں بھی، ظاہری علوم کے جو علماء تھے ان میں بھی شمار ہوتا ہے۔ علامہ ابن جوزی جیسا آدمی حضرت غوث پاک کا علم کا معترف ہے، اور علامہ ابن تیمیہ جیسا نقاد آدمی بھی کہتا ہے کہ عبدالقادر وہ شریعت و طریقت کا سنگم ہے جس کی ذات سے اللہ نے شریعت کو بھی قوت بخشی، طریقت کو بھی قوت بخشی۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں اللہ کا قرب پانے کے لیے جتنا ممکن ہو ہر آدمی کو چاہیے، تو ہم دعائے قنوت سیدھی نہیں کرتے، ہم نماز سیدھی نہیں کرتے، یہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، اور ایسی محفل میں آنا بعض اوقات ہماری شان کے بھی خلاف ہوتا ہے کہ چھوٹی محفلوں میں جی آ گئے ہم بڑے صاحب، یہ نہیں پتا کہ ان چھوٹی محفلوں کا مقام یہ ہے۔ حضور مسجد نبوی میں آئے، حضور نے دروازے پر دیکھا صحابہ 2 گروہ میں، آپ نے بھانپا ایک گروہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور ایک گروہ تعلیم و تعلم کا کام کر رہے ہیں، بڑے صحابہ چھوٹا صحابہ کو تعلیم دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتما علی خیر، تم دونوں گروہ خیر کا کام کر رہے ہو، بتائیں اللہ کے ذکر سے بڑا کوئی خیر کا کام ہے؟ لیکن میرے کریم نے فرمایا تم دونوں خیر کا کام کر رہے ہو، جو اللہ کا ذکر کر رہے ہو وہ بھی خیر کا کام، لیکن یہ علم والے بھی خیر کا کام، لیکن انما بعثت معلما، مجھے تو میرے خدا نے معلم بنا کر بھیجا، لہذا رسول اللہ علم والی محفل میں آ گئے۔
اور ان کی حوصلہ افزائی عملاً بھی کی، ان کے اندر بیٹھ گئے، گویا بتایا ذکر الہی کی محفل سے مجھے علم دین کی محفل زیادہ پسند ہے، اور رسول گرامی اس محفل میں بیٹھ گئے اور فرمایا میرے اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، لوگوں کو سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آج نہ لوگوں کے پاس سیکھنے کا ٹائم ہے نہ سکھانے کا ٹائم ہے، لیکن وہ لوگ مقدر کے سکندر ہیں جو اس گئے گزرے دور میں بھی اپنی اصلاح کے لیے ضرورت کا، تو میں بتا رہا تھا کیا کلمہ پڑھنا ہمیں نہیں آنا چاہیے؟ کیا بالغ ہونے کے بعد ہمیں غسل کا طریقہ نہیں آنا چاہیے؟ ہماری ضرورت نہیں ہے۔ جو آدمی غسل کا طریقہ سے نہیں جانتا اور صحیح غسل نہیں کرتا، اس کا جسم ناپاک رہتا ہے۔ جب جسم ناپاک رہے گا، جتنی مرتبہ مسجد میں آئے گا گناہگار ہوگا، نماز پڑھے گا گناہگار ہوگا۔ نوادر الاصول میں حکیم ترمذی نے نقل کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا لمبا خواب، فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک آدمی ہے وہ اللہ کے صالحین میں بیٹھنا چاہتا ہے، لیکن اس کے کم اعمال کی وجہ سے جہاں جاتا ہے رد کر دیا جاتا ہے، وہ صالحین کی محفل میں نہیں بیٹھ سکتا۔ ایک جگہ اسے بیٹھنے کی اجازت اس لیے دی گئی کہ وہ آدمی زندگی میں غسل جنابت کا طریقہ جانتا تھا، اس وجہ سے وہاں اسے بیٹھنے کی، ورنہ وہ ہر جگہ سے دھدکارا گیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے نیک اعمال جنہیں آج ہم مسلمان اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں، اور ہم بڑی بڑی کانفرنسز کر رہے ہیں، لیکن یہاں سے معاملہ ہمارا خالی ہے۔ تو بہرحال اللہ کا قرب پانے کے لیے ضرورت کا شریعت کا مسئلہ۔ اب ایک آدمی اگر نماز پڑھتا ہے اسے وضو کے مسائل نہیں آنے چاہیے کہ میرا وضو کب ٹوٹے گا کب نہیں ٹوٹے گا۔ اگر زخم ہو جاتا ہے اس سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، اگر اسے نہیں پتا کہ میرا وضو ٹوٹ گیا، وہ نماز پڑھتا رہا، اس کی نماز ہوگی؟ یا وضو ہی نہیں ہے تو نماز؟ تو اس لیے یہ بنیادی باتیں۔ اسی طرح جو اوصاف ایک بندے کو اپنے اندر پیدا کرنے چاہیے، اولاً ان میں سے ایک دو کا ذکر ہے۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے اس کی ایک بات یہ ہے کہ حق پسند ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جو سچی بات ہو وہ پسند کرتا ہے، خواہ اپنے خلاف ہو۔ سچی بات کو پسند کرنا یہ بڑا مشکل ہے، اور اپنے خلاف ہو پھر کون پسند کرتا ہے؟ لیکن سچی بات ہی ہے۔ سچائی کی انتہا آمنہ کا لال ہے۔ سورج گرہن ہو گیا، لوگ آ کر کہنے لگے، جاہلیت میں یہ بات مشہور تھی کہ سورج گرہن تب لگتا ہے جب کوئی بڑا آدمی مرتا ہے۔ تو اتفاق ایسا کہ جس دن سورج گرہن لگا اسی دن حضور کے ایک بیٹے کا وصال ہوا۔ اب لوگوں نے کہا کہ چونکہ رسول اللہ کا بیٹا فوت ہوا ہے، بہت بڑی شخصیت فوت ہوئی، اس لیے سورج گرہن لگ گیا۔ حضور نے سنا، حضور حق پسند رسول ہے، آپ نے فرمایا یہ بات نہیں، کسی بڑے سے بڑے آدمی کے مرنے کے ساتھ سورج اور چاند گرہن کا کوئی تعلق نہیں۔ انہما آیتان من آیات اللہ، یہ چاند کو گرہن لگنا، یہ سورج کو گرہن لگنا، یہ میرے رب کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، اسے میرے بیٹے کی وفات سے نتھی نہ کیا جائے۔ ہم تو تلاش کرتے ہیں میری تعریف کرنے کے لیے کوئی جھوٹا قصہ ہی گھڑ لے، لیکن حق پسند رسول نے سچی بات واضح کر دی، فرمایا کسی آدمی کے مرنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ اس کو میری ذات سے منسوب کرو۔ آج ہم نے بڑی بڑی باتیں منسوب کر لی ہیں خاندانوں سے، یہ غلط ہے، ایسی نہیں۔ حق پسند بندے کو ہونا چاہیے۔ اگر اپنی ذات کا بھی معاملہ ہو تو جو سچی بات پسند کرتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے اور اسے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ بعض اوقات مثلاً پیر صاحب نفل پڑھ رہے ہیں، ایک آدمی کہتا ہے جی حضرت صاحب روزانہ نفل پڑھتے ہیں، تو انہوں نے سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا بھائی سننے والے یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں روزانہ یہ نفل نہیں پڑھتا، آج پڑھے۔ وضاحت کر دی، وضاحت کی ضرورت کیا تھی؟ ضرورت یہ تھی کہ ولی حق پسند ہوتا ہے۔ انگلینڈ میں ہم ایک شہر میں تھے، مجھ سے قبل وہاں ایک ہمارے بحیرہ شریف کے فارغ التحصیل تھے جنہوں نے لیڈز یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیا تھا، بہت بڑے سکالر آدمی تھے، وہ ڈاکٹر صاحب موجود تھے، انہوں نے تقاریر حضور ضیاء الامت سے پہلے کی، پھر میری باری تھی، پھر حضرت صاحب نے خود خطاب فرمانا تھا، تو ان دونوں نے حضور ضیاء الامت کی تعریف بہت زیادہ کی، اور ایک دوست نے آپ کے بارے میں کہا سید، تو مجھے تو پتا تھا حضرت صاحب کا مزاج،
میں نے تو بہرحال اپنی تقریر کی، بعد میں آپ آئے تو آپ نے سب سے پہلے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں کہ میرے بارے میں جو کہا گیا ہے کہ میں سید ہوں، میں سید نہیں۔ اور میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ آپ جان لیں کہ کرم شاہ سید نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان میرے بچوں نے جو میری تعریف کی ہے، انہوں نے میری تربیت کا حق ادا نہیں کیا۔ اگر یہ میری تربیت کا حق ادا کرتے تو انہیں معلوم تھا کہ میں اپنی تعریف پسند نہیں کرتا۔ اللہ کا بندہ حق پسند ہوتا ہے، سچی بات جو بھی ہو، جہاں بھی ہو۔ الحکمت دالت المومن حیث وجدہا اخذہا، سچائی اور حکمت کی بات جہاں ہو وہ مومن کا ورثہ ہے، اسے اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کا قرب پانے کے لیے اپنی ذات کے اندر ضرورت کا شریعت کا ضروری علم حاصل کرنا چاہیے، دل میں نرمی ہونی چاہیے اور آدمی کو حق پسند ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ حضور غوث پاک کی ان ارشادات کی روشنی میں ہم بات آگے بڑھائیں گے کہ کون سے اوصاف بندے کو اللہ کا قرب عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں وہ اوصاف اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔